سرخ و سفید چہرہ، پتلے پتلے گلابی ہونٹ، سیاہ اور لمبے بال، لبوں پر مسکراہٹ، باتوں میں شیرینی، دل میں رحم اور سینے میں دوسروں کا درد، مگر آنکھوں کی روشنی سے محروم تھی وہ حسین شہزادی۔ شاہ امجد کو شادی کے 12 سال بعد قدرت نے اولاد جیسی نعمت دی تھی اور اس نے ایک ماہ تک سارے ملک میں خوشیاں منائی تھی، لیکن جب اسے علم ہوا کہ شہزادی مہرہ رخ نابینا ہے تو اسے بے حد صدمہ ہوا۔ ایک رات وہ بستر پر لیٹا ہوا شہزادی کے بارے میں کچھ سوچ رہا تھا کہ اسے 2 سال پہلے کی وہ بات یاد آئی جب اس کا جلوس محل کے صدر دروازے سے نکل کر پر رونق علاقوں سے ہوتا ہوا شہر کے بڑے چوک سے گزر رہا تھا تو ایک ضعیفہ لمبے لمبے ڈگ بھرتی ہوئی سڑک عبور کرنے لگی۔ اس نے حکم دیا کہ اس بدتمیز ضعیفہ کو ہماری سواری کا قطعی لحاظ نہیں، اس کی مشکیں باندھ کر ہمارے سامنے پیش کرو، اسے اس کے جرم کی سزا دی جائے گی۔ کوتوال دوڑتا ہوا گیا اور ضعیفہ کو پکڑ کر لے آیا، پھر شاہ سے ہاتھ باندھ کر عرض کرنے لگا، جہاں پناہ ضعیفہ نابینا ہے، اس نے سواری کو نہیں دیکھا۔ شاہ نے غصہ بھرے لہجے میں کہا، نابینا ہے تو گھر میں کیوں نہیں مری رہتی، باہر نکلتی کیوں ہے؟ ضعیفہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی، اس کے چہرے پر پڑی جھریاں اور بھی ابھر آئی تھی۔ وہ کہنے لگی، بادشاہ سلامت، میرا بیٹا چارپائی پر بیمار پڑا ہوا ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے، میں بھاگتی ہوئی حکیم صاحب کے پاس جا رہی تھی، میرا لال اچھا ہو جائے گا تو میں گھر سے قدم نہیں نکالوں گی۔ کوتوال نے اس کی بات سن کر شاہ کی طرف دیکھا، خدا اندھوں کو بھی اولاد دے دیتا ہے۔ بڑبڑاتے ہوئے شاہ نے کوتوال کو اشارہ کیا کہ اسے جانے دو۔ یہی بات اسے یاد آئی اور وہ سوچنے لگا کہ میری یہ بات ضرور خدا کو بہت بری معلوم ہوئی اور اس نے مجھے نابینا بیٹی دے کر مجھے سبق دیا ہے کہ دیکھ، اگر نابینا کو اولاد دیتا ہوں تو ایک بادشاہ کو اندھی بیٹی بھی دیتا ہوں۔ اس کے بعد شاہ نے دعائیں مانگی، فقیروں اور درویشوں کے پاس گیا، منتیں مانی، مگر قدرت نے اسے پھر کوئی اولاد نہیں دی۔ ایک روز وہ اپنے وزیر حاکم ہاں اور کوتوال کو ساتھ لے کر ضعیفہ کی تلاش میں نکلا تاکہ وہ اس سے معافی مانگ کر اپنے الفاظ واپس لے لے، لیکن ضعیفہ نہ مل سکی۔ ملکہ مہرہ رخ کو جان سے زیادہ عزیز رکھتی اور اپنا زیادہ وقت اس کی دیکھ بھال میں گزارتی۔ ملکہ کے علاوہ کئی کنیزیں بھی اس کی خدمت کے لیے ہر لمحہ حاضر رہتی اور اسے کسی طرح کی بھی تکلیف نہیں پہنچنے دیتی، بلکہ اسے ہر وقت خوش رکھنے کی کوشش کرتی۔ شہزادی جب 5 سال کی ہوئی تو ایک معلمہ مقرر کی گئی جو اسے قرآن شریف یاد کرواتی اور چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھایا کرتی۔ وہ ہر روز پرندوں، جانوروں اور مختلف چیزوں کے بارے میں بہت سی باتیں اور قصے سنتی تو معلمہ سے سوال کرتی، یہ سب چیزیں کہاں ہوتی ہیں؟ مجھے تو ایک بھی نظر نہیں آتی، تم کیسے دیکھ لیتی ہو؟ معلمہ نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہ آنکھیں کہلاتی ہیں، خدا نے تمہاری آنکھوں میں روشنی نہیں دی، ہماری آنکھیں ہر چیز کو دیکھ لیتی ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتی۔ ننھی شہزادی اس بات کو سن کر رنجیدہ ہو جاتی اور کبھی کبھی تو رونے بھی لگتی کہ میں نے اللہ میاں کا کیا بگاڑا تھا جو مجھے روشنی نہیں دی، میں تو شہزادی ہوں، مجھے تو سب سے زیادہ روشنی ملنی چاہیے تھی۔ دن گزرتے گئے اور شہزادی جوان ہو گئی، اب اس کی خوبصورتی اور بھی نکھر آئی تھی۔ اس کا حسن دیکھ کر ملکہ دل ہی دل میں کڑتی، ٹھنڈے ٹھنڈے سانس بھرتی اور دل ہی دل میں افسوس کرتی، مگر زبان سے کچھ نہ کہتی۔ وہ اکثر سوچا کرتی کہ میری نابینا شہزادی سے بھلا کون شادی کرے گا؟ اگر کوئی شہزادہ راضی بھی ہو گیا تو اسے تخت و تاج کا لالچ ہوگا، اور تخت و تاج اسے مل گیا تو پھر وہ اس سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرے گا اور ایک دوسری لڑکی سے بیاہ رچا لے گا۔ بس ایسی ہی باتیں سوچتے سوچتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ یہی حال شاہ امجد کا بھی تھا۔ شہزادی مہرہ رخ ان باتوں سے بے خبر باغوں میں گھومتی پھرتی، پھولوں کو ہاتھ سے ٹٹول کر توڑتی، سونگتی، اپنے رخساروں پر پھیرتی اور کنیز سے پوچھتی، بلی تو سب چیزوں کو دیکھ لیتی ہے، کیا یہ پھول بھی دیکھتے ہیں؟ کنیز کہتی، نہیں شہزادی صاحبہ، ان کی آنکھیں نہیں ہوتی۔ شہزادی اس جواب پر کہا مار کر ہنستی اور پھول کو رخسار پر لگاتے ہوئے کہتی، یہ کتنا نرم و نازک ہے، اس کی خوشبو کیسی پیاری ہے، مگر آنکھوں کی روشنی سے میری طرح محروم ہے، نہ کسی چیز کو دیکھ سکتا ہے، نہ اس کی خوبصورتی کی تعریف کر سکتا ہے، شاید اسی لیے مجھے عزیز ہے۔ بلی کو دیکھو کیسے بری ہے، اس روز میرے پنجہ مار دیا تھا، آنکھوں والی ہے نا، اسی لیے تو مجھے پیار نہیں کرتی۔ کنیز اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتی اور وہ خوش ہو کر 1-2 پھول اور توڑ لیتی۔ کنیزیں اکثر اسے جانوروں کی جھوٹی سچی کہانیاں سناتی، شکار کے قصے بیان کرتی اور وہ بڑے غور سے سنا کرتی۔ ایک روز وہ کہنے لگی، یہ شکاری تو بہت برے ہوتے ہیں، بیچارے جانوروں کو جان سے مار دیتے ہیں، ان کے بچے یتیم ہو جاتے ہوں گے، اگر خدا میری آنکھوں میں روشنی دیتا تو میں جنگل میں جا کر
ان یتیم بچوں کو پیار کرتی، اچھی اچھی چیزیں کھلاتی اور کبھی کوئی شکاری نظر آ جاتا تو اسے گرفتار کروا دیتی۔ کنیز بولی شہزادی صاحبہ، بادشاہ سلامت بھی تو شکار کھیلنے جاتے ہیں، پچھلے ہی مہینے میں خونخوار چیتا شکار کر کے لائے تھے، اس چیتے کی کھال بڑی خوبصورت ہے۔ شہزادی کہنے لگی، میں آج ہی ابا جان سے دریافت کروں گی کہ انہوں نے بے قصور چیتے کی جان کیوں لی۔ اس کی ملکہ یاد کر کے آنسو بہاتی ہوگی اور بچے رو رو کر نڈھال ہو جاتے ہوں گے۔ اس نے رات کو ہی شاہ امجد سے سوال کر لیا۔ اس وقت اس کے بھولے بھالے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے چیتے کی موت کا بہت زیادہ رنج ہے۔ شاہ امجد نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹی، چیتا بہت ہی خطرناک جانور ہے، اور جس چیتے کو ہم نے شکار کیا ہے وہ تو بہت ہی ظالم تھا۔ جنگل کے قریب جو گاؤں دیہات ہیں، یہ رات کے وقت وہاں چلا جاتا تھا اور کسی گائے یا بیل کو پکڑ کر جنگل میں لے جاتا اور مزے لے لے کر اس کا گوشت کھا جاتا۔ گاؤں والوں نے اس کے خوف سے اپنے ڈھور ڈنگروں کو باہر باندھنا چھوڑ دیا تو یہ انہی کا دشمن ہو گیا۔ گاؤں کے قریب جھاڑیوں میں چھپ کر لیٹا رہتا، جہاں کوئی آدمی اس طرف سے گزرا اور اس نے چھلانگ مار کر اسے دبوچ لیا، گوشت کھا جاتا اور ہڈیاں چبا ڈالتا۔ گاؤں والے اس کے ہاتھوں بے حد پریشان تھے، مگر وہ بے بس تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ ہمارے پاس آئے دن اس کی شکایتیں آتی، ہم نے بہت سے شکاریوں کو مقرر کیا، انعام کا لالچ بھی دیا، مگر یہ چیتا ایسا چالاک اور ہوشیار تھا کہ کسی کے قابو میں نہیں آیا۔ 2 بار تو زخمی بھی ہوا، مگر سخت جان تھا، بچ کر نکل گیا۔ آخر ہم نے اسے ہلاک کرنے کا ارادہ کیا اور ہم تیاری میں مصروف ہو گئے۔ 2 دن کے بعد ضروری سامان لیا اور ہم اپنے مصاحبوں اور شکاری دوستوں کے ہمراہ روانہ ہو گئے۔ ہم جس وقت گاؤں میں پہنچے تو ہمیں معلوم ہوا کہ وہاں کے تمام ہی لوگ بے حد خوفزدہ ہیں۔ انہوں نے جانوروں کو محفوظ جگہ بند کر رکھا ہے، بچوں اور عورتوں کو باہر نہیں نکلنے دیتے۔ شام کے بعد کوئی آدمی تنہا باہر نظر نہیں آتا، 2-2 4-4 ایک ساتھ چلتے اور ہاتھوں میں بڑی بڑی لاٹھیاں اور کلہاڑیاں تھامے ہوئے ہوتے تاکہ چیتا ان پر حملہ کرے تو وہ سب اس کا مقابلہ کر سکے۔ ہم نے پہلی رات گاؤں میں گزار دی، لوگوں سے چیتے کی باتیں سن سن کر معلومات حاصل کرتے رہے۔ صبح گاؤں کے 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر ہم جنگل میں پہنچ گئے۔ وہ دونوں آدمی ہمیں چیتے کے چھپنے کی جگہیں دکھاتے رہے۔ ایک جگہ تو ہم نے انسانی کھوپڑی اور چبائی ہوئی ہڈیاں بھی دیکھی۔ شام تک ہم جنگل میں گھومتے رہے۔ اس دوران میں سوائے لومڑی، خرگوش یا دور کہیں کسی بھیڑیے کے اور کوئی جانور نظر نہیں آیا۔ ہم نے ہرن، باراسنگا اور نیل گائے کو بہت تلاش کیا، لیکن ان کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے چیتے کے خوف سے سارے جانور جنگل چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ سورج غروب ہو رہا تھا کہ ایک مصاحب نے پہاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آہستہ سے کہا، وہ دیکھیے چیتا کیسے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے پہاڑی سے اتر رہا ہے۔ گاؤں کے دونوں آدمیوں نے اسے دیکھا تو تھر تھر کانپنے لگے۔ حضور، وہ آدم خور چیتا یہی ہے۔ پھر وہ نہایت پھرتی سے ایک اونچے درخت پر چڑھ گئے۔ اس جگہ گھنے درخت تھے، ہم ان درختوں کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے۔ اتفاق سے چیتا اسی طرف آ رہا تھا۔ اسے انسان کی بو پہنچی تو چوکنا ہو کر جمائیاں لینے لگا اور اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد وہ ان جھاڑیوں کے پاس پہنچ گیا جن کے 3 طرف ہم سب شکاری پھیلے ہوئے تھے۔ ہم نے نشانہ باندھ کر کمان سے تیر چھوڑا، وہ اس کی پیشانی میں لگا اور وہ کئی فٹ اونچا اچھل گیا۔ اس کی دہشتناک آواز سے سارا جنگل لرز گیا۔ ہم سب ہوشیار تھے۔ وہ جیسے ہی زمین پر گرا، ہمارے مصاحب نے اس کی گردن کا نشانہ لیتے ہوئے تیر چھوڑا۔ اب تو چیتے کی بری حالت ہو گئی اور وہ تڑپنے لگا، الگ سے خون کا فوارہ چھوٹ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹھنڈا ہو گیا اور اس طرح گاؤں کے لوگوں کو اس آدم خور چیتے سے نجات مل گئی۔ شہزادی مہرا روح جو غور سے سن رہی تھی کہنے لگی، چیتے کو مارنے کی بجائے اسے زندہ پکڑ کر قید کر دیا جاتا۔ شاہ امجد نے ہنستے ہوئے کہا، بیٹی، خون کا بدلہ خون ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی دوسرے شخص کا خون کر دے تو اسے پھانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس چیتے نے بہت سے ڈھور ڈنگروں کو جان سے مارا تھا، کئی انسانوں کو چیر پھاڑ کر کھا گیا تھا۔ اس کی سزا سوائے موت کے کچھ نہیں تھی۔ شہزادی بولی، ابا، اس کی بیوی روتی پھرتی ہوگی، اس کے بچے اس کی واپسی کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ شاہ نے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، میری بیٹی، ایسی باتیں نہ سوچا کرو، چلو اب آرام کریں۔ شہزادی کسی سوچ میں تھی، خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی۔ شہزادی مہرا روح کی عمر 17 سال تھی کہ الفیہ نامی ایک سیاح دنیا کے ملکوں کی سیاحت کرتا ہوا اس ملک میں پہنچا اور شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شاہ کو دوسرے ملکوں کے حالات جاننے کا بہت شوق تھا، اسی لیے وہ سیاح الفیہ سے مل کر بہت خوش ہوا
اور اسے شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا۔ شاہ امجد دونوں وقت الفیہ کو اپنے ساتھ کھانا کھلاتا اور اس سے مختلف ملکوں کے حالات سنتا۔ چوتھے دن الفیہ نے مصر کے حالات سناتے ہوئے کہا، یہاں میں نے ایک جراح کو دیکھا۔ وہ شکل و صورت اور لباس سے بالکل معمولی حیثیت کا آدمی معلوم ہوتا تھا، لیکن وہ نہایت مالدار اور خوشحال انسان تھا۔ اس کا مکان کسی محل سے کم درجے کا نہیں تھا۔ اس کے مکان کی چھت پر ایک چھوٹا سا شیش محل بنا ہوا تھا۔ یہاں چھوٹی مگر چوڑی شیشیوں میں بے شمار آنکھیں رکھی ہوئی تھی۔ یہ انسانوں کی آنکھیں تھیں، ڈیلوں اور پتلیوں کے ساتھ رگیں اور نسیں بھی موجود تھیں۔ ان آنکھوں کو دیکھ کر میں سہم گیا اور سوچنے لگا کہ یہ جراح انسانوں کی آنکھیں نکال لیتا ہے۔ کیا یہ مجھے بھی اسی لیے اس شیش محل میں لایا ہے؟ اگر اس ظالم نے میری آنکھیں نکال لیں تو میں شاید زندہ نہ رہ سکوں۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ وہ کہنے لگا، یہ آنکھیں نہیں ہیں۔ میں اس بات کو سن کر چونکا اور حیرانی سے آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ جراح میرے قریب کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، بہت سے لوگ مرنے سے پہلے اپنی آنکھیں مجھے دے دیتے ہیں اور میں اپنے عمل سے ان آنکھوں کو نابینا لوگوں کے لگا دیتا ہوں۔ کیا یہ آنکھیں ان کے چہروں پر کام دینے لگتی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ بالکل اسی طرح جیسے ہماری اور آپ کی آنکھیں کام کرتی ہیں، جراح کہہ رہا تھا۔ البتہ 100 میں سے 1-2 ہی آدمی ایسے ہوتے ہیں جو نئی آنکھیں لگانے کے باوجود بھی اندھے رہتے ہیں۔ شاہ امجد بڑے غور سے اس عجیب و غریب جراح کا حال سن رہا تھا۔ الفیہ نے شربت کا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا، پھر ایک روز اس نے میرے سامنے ایک سوداگر کے نابینا بیٹے کے چہرے پر شربتی آنکھیں لگائیں۔ 2 مہینے تک اس کی پٹی بندی رہی اور میں صرف اس کا انجام دیکھنے کی غرض سے مصر میں ٹھہرا رہا۔ اس نوجوان کی پٹی کھلی تو وہ حقیقت میں ہر چیز کو دیکھنے کے قابل ہو چکا تھا۔ اس وقت جراح اپنی کامیابی پر اور سوداگر اپنے بیٹے کو بینائی حاصل ہونے پر بے حد خوش نظر آ رہے تھے۔ سوداگر نے جراح کو 2000 اشرفیاں انعام دیتے ہوئے کہا، اگرچہ یہ حقیر معاوضہ ہے، لیکن اگر آپ قبول فرما لیں تو مجھے مسرت حاصل ہوگی۔ جراح نے شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ رقم قبول کر لی۔ شاہ امجد نے الفیہ کو یہ نہیں بتایا کہ اس کی اکلوتی بیٹی بھی نابینا ہے، لیکن ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے اس نے جراح کا مکمل نام اور پتہ دریافت کر لیا۔ الفیہ 1 ہفتے کی سیاحت کے بعد جب رخصت ہونے لگا تو شاہ نے اسے بے شمار تحفے تحائف دیے اور عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ اس کے جانے کے بعد شاہ نے ملکہ سے مشورہ کیا تو اس نے کہا، اگر میری شہزادی کے چہرے پر خوبصورت آنکھیں لگ جائیں اور یہ سب کچھ دیکھنے لگے تو اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہو سکتی ہے۔ شاہ بہت خوش ہوا اور دوسرے ہی دن سوداگر کا بھیس بدل کر سفر کے لیے تیار ہو گیا۔ شہزادی مہرہ رخ کو بھی معمولی کپڑے پہنائے۔ بات یہ تھی کہ وہ مصر میں خود کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ظاہر کرنے سے ساری دنیا میں شہرت ہو جاتی کہ شاہ امجد کی بیٹی پیدائشی اندھی ہے اور آنکھیں لگوانے مصر آئی ہوئی ہے۔ اس شہرت سے ممکن ہے کوئی شہزادہ اس سے شادی کرنے پر آسانی سے آمادہ نہ ہو۔ غرض شاہ مہرہ رخ کو ساتھ لے کر مصر پہنچ گیا۔ وہ ایک کارواں سرائے میں ٹھہرا اور پوچھنے والوں کو یہی بتایا کہ میں ایک سوداگر ہوں، بیٹی کا علاج کرانے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ دوسرے دن وہ الفیہ کے بتائے ہوئے پتہ پر گیا اور جراح سے مل کر مہرہ رخ کی آنکھوں کے لیے بات کی۔ جراح نے اس کا معائنہ کرنے کے بعد کہا، مجھے یقین ہے کہ یہ دیکھنے کے قابل ہو جائے گی۔ آپ ان شیشیوں میں رکھی ہوئی آنکھوں میں سے پسند کر لیجئے، میں آپ کی پسند کی ہوئی آنکھیں لگا دوں گا۔ شاہ امجد نے ہر شیشی کو غور سے دیکھا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کون سی آنکھیں منتخب کرے۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ اگر ملکہ کو ساتھ لے آتا تو بہت اچھا ہوتا، وہ مناسب آنکھیں پسند کر لیتی۔ آخر بہت دیر کے بعد اس کی نظریں ابری ہوئی سیاہ آنکھوں پر جم گئی۔ اس کی چمکیلی پتلیاں بہت ہی اچھی معلوم دے رہی تھی۔ امجد نے جراح سے کہا، میری بچی کے سرخ و سفید چہرے پر یہ سیاہ آنکھیں بہت ہی بھلی معلوم دیں گی، آپ کا کیا خیال ہے؟ جراح نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے خوبصورتی اور حسن کی بجائے روشنی کی فکر رہتی ہے۔ اگر بینائی حاصل ہو جائے تو اس کے مقابلے میں حسن کیا چیز ہے؟ شاہ امجد بولا، بہتر ہے آپ یہی آنکھیں لگا دیجئے، کامیابی پر میں آپ کو منہ مانگا انعام دوں گا۔ جراح نے دوسرے دن کا وقت مقرر کرتے ہوئے دریافت کیا، آپ کا قیام کہاں ہے؟ امجد نے جواب دیا، میں کارواں سرائے میں مقیم ہوں۔ جراح نے گردن کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا، وہ مناسب جگہ نہیں ہے، چونکہ لڑکی کو مکمل سکون اور آرام کی ضرورت ہوگی۔ آپ میرے غریب خانے پر سامان لے آئیے، میں ایک آرام دہ کمرہ آپ کو دے دوں گا۔ اس لڑکی کا دل بہلانے اور دیکھ بھال کرنے کے لیے میری 2 بیٹیاں اور کئی خادمائیں گھر میں موجود ہیں۔ شاہ امجد نے اس کی مہربانی کا سلوک دیکھ کر شکریہ ادا کیا اور کارواں سرائی سے اپنا تمام سامان اس کے ہاں لے آیا۔ دوسرے دن جراح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ مہرہ رخ کی اندھی آنکھوں کو نکال کر شیشی میں رکھی ہوئی آنکھیں لگا دی۔
اس کے پاس ایسی دوائیں موجود تھیں کہ شہزادی کو قطعی تکلیف نہیں ہوئی۔ اس نے آنکھیں لگانے کے بعد پٹی باندھ دی اور اسے ایک سجے ہوئے خوبصورت کمرے میں پہنچا دیا۔ یہاں 2 پلنگ رکھے ہوئے تھے اور ان پر نرم و گداز بستر بچھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک پلنگ مہرا رخ کے لیے تھا اور دوسرا شاہ امجد کے لیے۔ شاہ امجد رات کو بیٹی کے پاس رہتا اور دن میں شہر گھوما کرتا۔ جراح کی بیٹیاں اور خادمائیں شہزادی کے پاس بیٹھی رہتی اور میٹھی میٹھی باتیں کرتی رہتی، لیکن اس کے باوجود 2 مہینے کا عرصہ بڑی مشکل سے گزرا۔ اب جراح نے قرآن پاک کی تلاوت کر کے خدا کے حضور میں دعا مانگی، پھر داہنے ہاتھ سے پٹی کھولی۔ اس وقت کمرے میں چاروں طرف سبز رنگ کے پردے لٹکائے گئے تھے اور مدھم روشنی رکھی گئی تھی۔ شہزادی نے حیرانی سے چاروں طرف دیکھا، پھر خوب ہنسی۔ امجد بولا، بیٹی کیا تمہیں نظر آ رہا ہے؟ ابا جان میرے قریب تشریف لائیے، آپ تو بہت اچھے ہیں۔ شہزادی خوشی سے پھولی نہ سمائی۔ امجد نے جھک کر اس کی پیشانی چوم لی اور کہنے لگا، تم بھی تو بہت اچھی ہو۔ پھر اس نے جراح کو سینے سے لگایا اور بولا، کہو کیا چاہتے ہو؟ جراح نے کہا، میں نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے، یہی میرا انعام ہے۔ شاہ اس جواب سے بہت خوش ہوا اور اس نے 10,000 اشرفیوں سے بھری ہوئی 10 تھیلیاں اس کے سامنے رکھ دی۔ جراح کو اس کی محنت کا اتنا صلہ کبھی نہیں ملا تھا۔ وہ 10,000 اشرفیاں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جراح نے دونوں کو 2 دن اور مہمان ٹھہرایا، پھر استعمال کے لیے ضروری دوائیں دے کر انہیں رخصت کیا۔ شاہ امجد نے اپنے ملک میں پہنچ کر خوب جشن منایا، گھر گھر مٹھائی تقسیم کی، غریبوں، مفلسوں اور یتیموں میں کپڑے تقسیم کیے۔ نسرین ذرا بلی کو تو میرے سامنے لاؤ، میں دیکھنا چاہتی ہوں اس کی شکل کیسی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے۔ ارے یہ تو بڑی بھولی ہے، مگر پنجہ زور سے مارتی ہے۔ گلنار وہ چیتا کہاں ہے جسے ابا جان نے شکار کیا تھا؟ ہائے اللہ، اس کی شکل تو بہت ڈراؤنی ہے، اس کے دانت، یہ تو بہت ہی ظالم اور خونخوار نظر آتا ہے۔ شاہینہ مجھے باہر لے کر چلو، میں پھولوں کو دیکھوں گی، کیسے خوش رنگ اور کتنے دل فریب ہیں یہ پھول، یہ درخت، یہ سبز سبز گھاس، شبنم کے ننھے ننھے قطرے۔ اے میرے اللہ، تو نے مجھے پیدائش کے وقت ہی آنکھیں کیوں نہ دی؟ میں 17 سال تک تیری ان نعمتوں کو دیکھنے سے محروم رہی، مگر تیرا یہ کرم بھی کیا کم ہے کہ تو نے اب مجھے آنکھیں دے دی۔ اگر میں ساری عمر اندھی رہتی تو کیا ہوتا؟ شاہینہ اب مجھے میرے کمرے میں لے چلو، میں امی جان سے باتیں کروں گی، اب مجھے باتیں کرنے میں زیادہ لطف آتا ہے۔ غرض وہ صبح سویرے اٹھتی اور رات گئے تک جاگتی رہتی، ایک ایک چیز کو دیکھتی، خوش ہوتی اور ہر چھوٹے بڑے سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی۔ اس کی خوشی دیکھ کر والدین خدا کا شکر ادا کرتے اور آپس میں کہتے کہ الفیہ سیاح ہمارے لیے انسان نہیں فرشتہ تھا، اس نے ہمیں ایسا راستہ بتایا کہ ہم کو 2 جہان کی خوشیاں حاصل ہو گئی، اب ہمیں بیٹا نہ ہونے کا ملال ہے نہ افسوس۔ شہزادی کو آنکھیں ملے ہوئے 1 مہینہ گزر گیا تھا اور اس عرصے میں کوئی خاص بات پیدا نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر ایک روز ایسا ہوا کہ آتش دان گرم تھا۔ شاہ امجد ملکہ اور شہزادی کے ساتھ بیٹھا ہوا حکومت کی باتیں کر رہا تھا کہ بوڑھی کنیز نسرانہ کا پوتا، جس کی عمر مشکل سے 4 سال تھی، کھیلتا ہوا کمرے میں آ گیا اور شہزادی کے ہاتھوں میں پھولوں کا ہار دیکھ کر اس سے لپٹ گیا۔ شہزادی کا چہرہ فوراً ہی سرخ ہو گیا۔ اس نے پہلے تو ہار کو توڑ کر ایک طرف پھینکا، پھر بچے کو اٹھا کر آتش دان میں پھینک دیا۔ شاہ امجد گھبرا کر اٹھا اور اس نے دہکتی ہوئی آگ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بچے کو باہر نکالا۔ آگ بہت تیز تھی، کپڑوں نے بھی آگ پکڑ لی، جسے بڑی مشکل سے بجھایا۔ بچے کا جسم بھی کئی جگہ سے جل گیا تھا اور وہ معصوم بے ہوش ہو چکا تھا۔ شاہ امجد نے فوراً ہی شاہی طبیب کو طلب کیا، جس نے بچے کے سارے بدن پر ایک خاص قسم کے تیل کی مالش کی، زخموں پر مرہم لگایا، پھر اسے ہوش میں لانے کی دوا دی۔ 1 ہفتے میں بچہ ٹھیک ہو گیا، اس کے جسم پر کوئی داغ یا دھبا نہیں رہا، لیکن بوڑھی کنیز نسرانہ کو شہزادی کی اس حرکت پر بہت غصہ تھا۔ وہ اس خیال سے بیٹھے بیٹھے رونے لگتی کہ اگر معصوم بچہ مر جاتا تو کیا ہوتا۔ اسے اس بات کا بے حد صدمہ تھا کہ شہزادی کی ہمیشہ خدمت کی ہے، اس کے ہر حکم پر آنکھیں بچھا دی ہیں، لیکن اس نے بچے کو پیار کرنے کی بجائے اس کی جان لینے کا کام کیا۔ وہ کئی روز تک روتی رہی، آخر ایک روز وہ محل چھوڑ کر چلی گئی اور پھر واپس نہیں آئی۔ ملکہ کی یہ عادت تھی کہ وہ 1 ہفتے میں ایک بار مظلوم عورتوں کی فریاد خود سنا کرتی اور شاہ امجد اس کے فیصلے کے مطابق عمل کرواتا۔ جمعرات کی صبح سینکڑوں عورتیں دربار میں جمع تھیں، ان میں سے کچھ عورتیں فریادی تھیں اور باقی تماشا دیکھنے آئی تھیں۔ دربان اور چوبدار ادب سے کھڑے تھے، عورتیں بھی خاموش تھیں۔ دربار کا وقت ہوتے ہی ملکہ اپنی حسین شہزادی کے ہمراہ آ کر تخت پر براجمان ہو گئی۔ فریادیوں میں سے ایک ایک عورت تخت کے سامنے کھڑی ہوتی اور اپنی فریاد بیان کرتی۔
मलका गौर से सुनती और अपना फैसला देती। 5-6 औरतों के बाद एक नौजवान औरत सामने आई और फूट फूट कर रोने लगी। मलका ने कहा, तुम क्यों रोती हो? अपनी तकलीफ बयान करो, हम जालिम को उसके जुल्म की पूरी पूरी सजा देंगे। नौजवान औरत ने दुपट्टे के आंचल से आंसू पूंछते हुए कहा, मेरा बाप बेहद लालची है। उसने 2000 अशरफियां लेकर मेरा ब्याह एक ज़ईफ आदमी से कर दिया है। मेरा बूढ़ा शोहर मालदार जरूर है, लेकिन जालिम है। मुझे हर रोज कोड़ों से मारता है, एक वक्त खाने को देता है और रात को अपने पलंग के नीचे चुपते हुए टाट पर मुझे सुलाता है। एक रोज मैंने उससे कहा, मुझे मेरा कसूर तो बता दीजिए, आखिर मुझे किस जुर्म की ये सजा मिल रही है? तो उसने अपनी लंबी लंबी सफेद पूंछों को बल देते हुए कहा, तेरे बाप ने मुझे 2000 अशरफियों की एवज फरोख्त किया है, लिहाजा तू मेरी बीवी नहीं गुलाम है। तेरे साथ गुलामों जैसा ही सलूक करता हूँ। अगर वो मुझसे 2000 अशरफियां ना लेता तो मैं तुझे अपनी बीवी समझता और घर की मालकन बनाकर रखता। मलका उसकी दुख भरी दास्तान सुनकर सोच में डूब गई। दरबार पर खामोशी छाई हुई थी कि शहजादी मेहरा रुख अपनी जगह से उठी और चौबदार के हाथ से असा छीनकर चिल्लाई, अपने बाप और शोहर के खिलाफ फरियाद लेकर आई है। फिर ये कहते हुए उस गरीब पर डंडे बरसाने लगी कि बेशरम, तुझे मर जाना चाहिए। तेरी कदर ना तेरे मायके में है ना ससुराल में। एक बार उसकी कनपटी पर हुआ और खून बहने लगा। वो गरीब निढाल होकर फर्श पर गिर पड़ी। मलका तख्त से उठकर दौड़ती हुई आई और उसने शहजादी को एक तरफ धकेल दिया। फिर कनीजों को हुक्म दिया कि फरियादी को एहतियात से उठाकर ले जाओ और शाही तबीब से कहो कि वह फौरन इसकी मरहम पट्टी करे। शहजादी हाथ में असा लिए गुस्से से कांप रही थी। मलका ने उसकी तरफ तेवरी चढ़ाकर देखा ही था कि वो कहने लगी, अगर तुम मेरी मां ना होती तो इस बदतमीज पर डंडे मार मार कर सर फाड़ देती। तुम क्या पागल हो गई हो? वो मजलूम अपनी फरियाद लेकर आई थी या जान देने? तुमने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया है। तुम्हें इस जुर्म की सजा देना जरूरी है, मलका ने गरजते हुए कहा। शहजादी आंखें निकालते हुए बोली, मुझे सजा दे सकोगी? इस वक्त से पहले ही सजा का हुक्म सुनाने वाली जबान को बाहर नहीं खींच लूंगी, हुक्म लिखने वाले हाथों को कलम नहीं कर दूंगी। दरबार में आई हुई सारी औरतें ये रंग देखकर उठ खड़ी हुई और आनन फानन में दरबार खाली कर गईं। शाह अमजद और वजीर भी अंदर आ गए। शाह ने मेहरा रूह के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्यों नाराज होती हो? आखिर तुम्हें गुस्सा किस बात पर है? मैं उस औरत को जान से मारना चाहती थी, लेकिन उन्होंने उसे बचा लिया। शहजादी भोला मुंह बनाकर बोली, नहीं बेटी, बुरी बात है। गरीबों के साथ हमदर्दी का बर्ताव किया जाता है। शाह अमजद ने शफकत से समझाया। आंखें मिलते ही माँ के रुतबे का लिहाज भी उठा दिया। कैसी बुरी बात है? मलका ने रंजीदा होते हुए कहा। उधर दरबार से उठकर जाने वाली औरतों ने हर जगह शहजादी की बदसलूकी का वाकया खूब नमक मिर्च लगा लगा कर बयान किया और एक ही हफ्ते में इस बात का घर घर चर्चा हो गया, जिसका नतीजा ये निकला कि अगली जुमेरात को दरबार फरियादी औरतों से खाली था। मलका को बहुत रंज पहुंचा। उस दिन उसने कुछ ना खाया और ना ही पिया और सारा दिन तन्हाई में बैठकर गुजार दिया। शाह अमजद को भी बहुत सदमा था। उसने दूसरे दिन तमाम मस्जिदों के पेश इमामों के पास ये पैगाम भेजा कि वो जुम्मे की नमाज के बाद ऐलान के जरिए हर शख्स को बता दें, आइंदा फरियादी औरतों के साथ बहुत अच्छा सलूक किया जाएगा। पेश इमामों ने अच्छे अल्फाज में ऐलान किया, लेकिन जब दरबार का दिन आया तो एक औरत भी मौजूद नहीं थी। ये सदमा कुछ कम नहीं था। मलका बीमार पड़ गई, मगर शहजादी को कतई परवाह नहीं हुई। शाह अमजद ने उसे समझाया कि बेटी, अपनी अम्मी की देखभाल करो, ये तुम्हारा फर्ज है। तुम उनके पास बैठा करो, उनके दिल को तसल्ली दिया करो। मगर वो एक कान से सुनती और दूसरे से उड़ा देती। शाही तबीब ने भी उससे कहा कि बेटी, दवा अपने हाथ से पिलाया करो। इस नसीहत पर उसने तबीब की दाढ़ी पकड़ ली और कहने लगी, बुड्ढे, तू मुझे नसीहत करने के लिए आया है? तेरी दाढ़ी का एक एक बाल नोच कर रख दूंगी और तेरा गला घोंट दूंगी। तबीब ने फौरन ही माफी चाही और बड़ी मुश्किल से दाढ़ी छुड़ाने में कामयाब हो गया। फिर शाह अमजद की खिदमत में हाजिर होकर बोला, जहां पना, जान की अमान हो तो कुछ अर्ज करूं? शाह ने तबीब को अपने करीब बिठाते हुए कहा, फरमाइए। तबीब ने सारा वाकया सुनाते हुए कहा, शहजादी साहिबा को जब से आंखें मिली हैं वो बहुत ही सख्त दिल और बदतमीज हो गई हैं। शाह ने कहा, मैं भी यही सोच रहा था। वो ना अपनी माँ को कुछ समझती है, ना किसी की जान को जान तस्वुर करती है। उसी वक्त एक गुलाम दौड़ता हुआ आया। उसका जिस्म कांप रहा था। आलीजा, गजब हो गया। शहजादी साहिबा छुरी से मलका आलिया पर वार कर रही थी कि सब कनीजों ने मिलकर उनको पकड़ लिया। 2 कनीजें बुरी तरह जख्मी हो गई हैं। जल्द तशरीफ ले चलिए। शाह और तबीब दौड़ते हुए मलका के कमरे में गए। देखा तो वाकई कनीजों के हाथ जख्मी थे और खून बह रहा था।
बाकी कनीजों ने शहजादी को मजबूती से पकड़ रखा था। उधर बीमार मलका की आंखों से आंसू बह रहे थे। शाह परेशान हो गया और कहने लगा, बेटी, तुम अपनी अम्मी का खून बहाना चाहती हो? हाँ, इस बीमार माँ को जान से मार दूंगी। छोड़ो, मुझे चुड़ैलों ने क्या समझ रखा है? एक एक का खून पीकर दम लूंगी। वो चिल्लाते हुए उनकी गिरफ्त से आजाद होने की कोशिश कर रही थी। शाह ने कनीजों को हुक्म दिया, ले जाओ इस पागल शहजादी को और खाली कमरे में बंद कर दो। कनीजें उसे घसीट कर ले गईं। मलका कहने लगी, जब तक ये अंधी थी बहुत अच्छी थी, हर जानवर और इंसान पर तरस खाती थी, लेकिन जब से आंखें मिली हैं बिल्कुल बेरहम और हर एक की जान की दुश्मन हो गई है। खुदा ही बेहतर जानता है कि मगरूर हो गई है या इसका दिमाग खराब हो गया है। शाही तबीब बोला, मैं दिमाग के लिए जरूर दवा तैयार करूंगा। मुमकिन है हर चीज दिखाई देने की खुशी से दिमाग को शदीद झटका पहुंच गया हो। मलका ने कहा, आप जल्दी दवा तैयार कीजिए, वरना ये किसी का खून कर देगी। शाम के वक्त एक कनीज थाल में खाना सजाकर ले गई। शहजादी मसहरी पर लेटी हुई थी। कनीज को देखते ही उठ खड़ी हुई। उसके हाथ से थाल लेकर बड़ी मेज पर रखा और उससे कहा, तुम मसहरी पर बैठ जाओ। कनीज मसहरी पर बैठ गई। दूसरे ही लम्हे में शहजादी बोली, तुम जवान हो, खूबसूरत हो, फिर तुम शादी क्यों नहीं करती? कनीज ने शर्माते हुए जवाब दिया, शहजादी साहिबा, हमारे यहाँ माँ बाप रिश्ता तलाश करते हैं और उन्हीं को शादी करने का हक होता है। मेरी शादी के बारे में भी वो ही जवाब दे सकते हैं। शहजादी बोली, मेरा ख्याल है कि तुमको मर जाना चाहिए। जो लड़की कंवारी हो उसे जिंदा नहीं रहना चाहिए। ये कहकर उसने वो लकड़ी जिसमें पर्दा लटका हुआ था खींच लिया, मगर वो भी पलटी नहीं थी कि कनीज कमरे से चीखती चिल्लाती निकलकर भाग गई। शामजद को जैसे ही इस वाक़े की इत्तला मिली, वो दौड़ता हुआ आया और शहजादी को प्यार से गले लगाते हुए बोला, बेटी, बुरी बात है। शहजादी के हाथ में चाकू और लकड़ियां अच्छी मालूम नहीं होती। शहजादी गुस्से में भरी हुई थी, बिफर कर अलग हो गई और कहने लगी, आप मुझे कैद करेंगे तो किसी ना किसी बहाने एक दो को कत्ल कर दूंगी। शाह अमजद बोला, आंखें मिलने के बाद तुम बहुत बदल गई हो। पहले तो तुम मुझे शिकार खेलने से भी रोका करती थी और अब दूसरों का खून बहाने पर तुली रहती हो। शहजादी ने कहा, हाँ, अब तो मेरा दिल चाहता है कि शिकार भी खेलूं, इंसानों को भी जान से मार दूं और सब चीजों को आग लगा दूं। शाह अमजद बोला, अगर यही जिद है तो मैं तुमको कैद में रखूंगा, फिर देखूंगा किसको कत्ल करती हो। और उसने शहजादी को कमरे में फिर बंद कर दिया। शाही तबीब ने उसके दिमाग के लिए दवा तैयार की और दूसरे दिन शाह की खिदमत में हाजिर हुआ। शाह अमजद ने गुज़श्ता दिन की बातें सुनाते हुए कहा, हकीम साहब, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। खुदा करे इस दवा से इसका दिमाग ठीक हो जाए। तबीब ने जवाब दिया, उम्मीद तो यही है कि 2-4 दिन में ही ये शिकायत जाती रहेगी। गर्ज शहजादी को दवा दी जाने लगी, मगर एक हफ्ता गुजरने पर भी कोई अफाका ना हुआ। उसकी आंखों में हर वक्त खून उतरा रहता। शाह हैरान था कि अब क्या किया जाए। उसकी अगर शादी हो गई तो इन बातों से सख्त बदनामी होगी। एक रोज वो सुबह सवेरे शहजादी के पास गया तो उसने देखा कि वो मुंह ढांपे रो रही है। शाह ने उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, क्या बात है, कोई तकलीफ पहुंची है? शहजादी ने रोते हुए कहा, अब्बा जान, वो अपनी आंखें वापस मांग रहा है। वो कहता है तू इन आंखों के लायक नहीं है। शाह ने हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देखा, फिर कहने लगा, तुमने ख्वाब देखा होगा बेटी। वो बोली, अब्बा जान, वो रात को मेरे पलंग के पास खड़ा हुआ था। गोरे रंग का लंबा सा आदमी था। उसके चेहरे पर आंखों की जगह खाली थी और वो कह रहा था कि मेरा नाम मंजर है। मैंने इन आंखों से किसी को बुरा देखा तो उसे कत्ल करके ही दम लिया, मगर तू किसी का खून नहीं बहा सकती। तू औरत है, कमजोर है, तुझे इन आंखों के लगाने का हक नहीं है। शाह अमजद ने उसे तसल्ली दी और शाही तबीब को बुलाकर उससे मशवरा किया। उसने कहा, मुझे मिस्र का सफर करना होगा। मैं उस जरा से दरियाफ्त करूंगा कि ये आंखें किस शख्स की थी और उनको लगाने से शहजादी जालिम और सख्त दिल क्यों हो गई है। शाह ने कहा, यही मुनासिब है, आप जरूरी तैयारी करके कल सुबह रवाना हो जाइए। शाही तबीब सलाम करके रुखसत हुआ और सफर की तैयारी में मसरूफ हो गया। दूसरे दिन तबीब अपने एक शागिर्द के हमरा रवाना हो गया। उस रोज भी शहजादी ने शाह को बताया कि मंजर आज फिर आया था और कह रहा था कि मेरी आंखें निकाल कर फेंक दे, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। खौफ से मेरी आंख खुल गई। मैंने इधर उधर देखा लेकिन कमरे में कोई भी नहीं था। मुझे डर लग रहा था और मैं सो नहीं सकी। शाही तबीब ने जराह के पास पहुंचकर वाकया बयान किया और उससे दरियाफ्त किया कि ये आंखें किसकी थी। जराह ने गर्दन को झटका देते हुए कहा, इसीलिए तो मैंने आंखों का इंतखाब सौदागर पर छोड़ दिया था। अगर मैं अपनी मर्जी से आंखें पसंद करता तो मुझ पर जिम्मेदारी आयद हो जाती। खैर, मैं कागजात देखकर बताता हूँ।
کہ یہ آنکھیں کس کی ہیں۔ جراح نے شیشے کی ایک الماری میں سے کاغذ نکالے اور ان پر پڑے ہوئے نمبروں کو دیکھ دیکھ کر سرخ رنگ کا ایک کاغذ نکالا، پھر اس پر لکھی ہوئی عبارت کو پڑھ کر کہنے لگا، یہ منظر نامی ایک مجرم کی آنکھیں ہیں، اسے موت کی سزا ہوئی تھی۔ پھانسی پر لٹکائے جانے سے قبل جب اسے دریافت کیا گیا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے تو اس نے جواب دیا تھا کہ مرنے کے بعد میرے جسم کا ہر حصہ بیکار ہو جائے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میری دونوں آنکھیں نکال لی جائیں تاکہ کسی نابینا کے کام آ جائیں۔ ممکن ہے اس نابینا کی دعاؤں سے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس کی یہ خواہش پوری کرنے کے لیے مجھے طلب کیا گیا، میں نے اس کی آنکھیں نکال کر محفوظ کر لی اور اس کے بدلے میں 500 اشرفیاں اس کی بیوہ بہن کو دے دی۔ طبیب نے جیل کا پتہ اور وہ سن جس میں اسے پھانسی دی گئی تھی دریافت کیا اور وہاں سے اٹھ کر جیل خانے کے داروغہ کے پاس گیا اور اس سے منظر کے بارے میں سوالات کیے۔ داروغہ نے کہا، بڑے صاحب، وہ بہت ہی ظالم اور نڈر آدمی تھا، اس نے پہلا قتل 21 سال کی عمر میں کیا تھا۔ آپ ذرا غور تو فرمائیے کہ 21 سال کی عمر کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد پہلے وہ رہزنی کر کے اپنا پیٹ پالتا رہا، پھر وہ چوریاں کرنے لگا اور جب اس فن میں ماہر ہو گیا تو 9 چوروں کو ساتھ لے کر ڈاکہ زنی کرنے لگا۔ اس نے 10 سال تک ڈاکے مارے اور 26 انسانوں کو قتل کیا۔ آخر میں اس نے کوتوال شہر کا خون بہایا اور تھوڑے ہی دنوں کے بعد گرفتار کر لیا گیا۔ وہ گورے رنگ اور لمبے قد کا خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کے ساتھیوں کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے اور وہ بڑبڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ سب کو ڈاکو اور قاتل ہونا چاہیے، ورنہ ڈر پوکوں کی زندگی بسر کرنے سے بہتر ہے کہ سب مر جائیں۔ پھر وہ اٹھ کر باہر نکل جاتا، درختوں کی شاخوں کو توڑ کر پھینکتا، پتوں کو مسلتا، بھاری بھاری پتھروں کو اٹھا کر ادھر ادھر پھینکنے لگتا۔ اگر کتا نظر آ گیا تو اسے پکڑ لیتا اور نیچے لٹا کر اس کا گلا دونوں ہاتھوں سے دبوچ لیتا اور چلا چلا کر کہتا کہ اگر کوئی نہیں مرتا تو کم وقت تو ہی مر جا، اور اس وقت تک اسے نہ چھوڑتا جب تک وہ مر نہ جاتا۔ شاہی طبیب ان حالات کو سن کر بہت پریشان ہوا اور پھر جراح کے پاس گیا، اسے منظر کی زندگی کے حالات سنائے، جنہیں سن کر وہ کہنے لگا، آنکھیں دیکھنے کا کام کرتی ہیں، لیکن جو چیز نظر آتی ہے اسے سمجھنے اور دوسروں کی چیزوں کے ساتھ اس کا فرق جاننے کے لیے دماغ سے مدد لینی پڑتی ہے، اسی لیے آنکھوں کی رگوں کو دماغ کی رگوں سے ملانا پڑتا ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ قاتل منظر کی رگوں میں وہ جنون ابھی تک باقی ہے، مگر میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں سوائے اس کے کہ ان آنکھوں کو نکال لوں اور منظر کی رگوں کو کاٹ کر پھینک دوں۔ اگر یہ بات منظور ہو تو لڑکی کو میرے پاس لے آئیے۔ جراح کی اس لمبی چوڑی تقریر کو سن کر شاہی طبیب کوئی جواب دیے بغیر اٹھا اور رخصت ہو کر واپس روانہ ہو گیا۔ شاہ امجد نے طبیب کی زبانی باتیں سنی اور ٹھنڈا سانس لے کر خاموش بیٹھ گیا۔ طبیب بولا، شہزادی کو دوبارہ نابینا کرنا بھی اس پر ظلم ہوگا۔ شاہ نے کہا، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ منظر اس کے پاس کیسے آیا، اور اس کا حلیہ بھی وہی نکلا جو شہزادی نے بتایا تھا، اور نام بھی وہی۔ کیا اس کی روح آتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو شہزادی ایک دن پاگل ہو جائے گی۔ طبیب نے کہا، رات کے وقت 2 مضبوط دل کنیزوں کا پہرا لگا دیجیے، وہ شہزادی کے پاس جاگتی رہیں، ممکن ہے ان کی موجودگی میں روح یہاں نہ پہنچے۔ شاہ امجد بولا، تدبیر تو مناسب ہے، لیکن ڈر یہ ہے کہ شہزادی کہیں ان کا خون کرنے پر آمادہ نہ ہو جائے۔ طبیب نے کہا، کمرے کی کھڑکیاں کھول دی جائیں اور باہر کی طرف کنیزیں پہرا دیں۔ شاہ امجد بولا، ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ اس رات جمیلہ اور شاہین دونوں نیڈر کنیزوں کو پہرے پر مقرر کیا گیا۔ صبح انہوں نے بتایا کہ شہزادی صاحبہ ساری رات سوتی رہی، انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ نہیں کھولی اور کھڑکی سے کوئی چیز اندر داخل نہیں ہوئی۔ لیکن جب شہزادی سے شاہ نے دریافت کیا، بیٹی منظر آج تو نہیں آیا؟ تو اس نے کہا، آیا تھا، مگر آج وہ اپنی آنکھیں واپس نہیں مانگ رہا تھا۔ آج وہ کہہ رہا تھا کہ اگر تو خوشی چاہتی ہے تو عراق کے شہزادے سے شادی کر لے، وہ میرا اچھا دوست ہے، تجھے ہمیشہ خوش رکھے گا، اور میں بھی اپنی آنکھیں طلب نہیں کروں گا۔ شاہ امجد نے کہا، میں نے بھی سنا ہے کہ عراق کا شہزادہ بہت خوبصورت ہے اور رایا کا ہمدرد ہے۔ پھر اس نے ملکہ سے مشورہ کر کے ایک کٹنی کو طلب کیا۔ وہ کٹنی عراق کی رہنے والی تھی اور باتیں بنانے میں اپنی مثال آپ تھی۔ شاہ نے کٹنی کو 500 اشرفیاں دیں اور اسے سمجھایا کہ وہ عراق جا کر شہزادی مہرہ روح کے حسن کی خوب تعریف کرے اور شہزادے کو پیغام بھیجنے پر آمادہ کرے، لیکن یہ ظاہر نہ ہونے دے کہ ہم اس رشتے کو چاہتے ہیں۔ کٹنی نے ساری عمر میں کبھی 500 اشرفیاں نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس انعام کو دیکھ کر پھولی نہ سمائی اور اسی روز عراق کی طرف روانہ ہو گئی۔ اسے یقین تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر جلد ہی واپس آئے گی اور شاہ سے پھر انعام حاصل کرے گی۔
عراق کی ملکہ بھی اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے اچھے رشتے کی تلاش میں تھی۔ وہ ہمیشہ سیاحوں سے دوسرے ملکوں کی شہزادیوں کے بارے میں پوچھا کرتی تھی، مگر کسی اچھی شہزادی کی خبر اسے نہیں ملی۔ اب جو کٹنی نے پہنچ کر زمین آسمان کے کلابے ملائے اور تعریف کے پل باندھے تو ملکہ بے چین ہو گئی اور اندیکھی شہزادی کے لیے انمول تحفے اکٹھے کیے۔ پھر وزیر اعلیٰ کو شادی کے پیغام کے ساتھ روانہ کیا۔ شاہ امجد نے وزیر کی خوب خاطر تواضع کی اور پیغام کو قبول کر لیا، پھر بے شمار تحفے دے کر اسے رخصت کر دیا۔ ملکہ اب صحت یاب ہو چکی تھی۔ وہ اکلوتی بیٹی کے بیاہ کا تصور کر کے خوش ہوتی اور شہزادی کی بلائیں لیتی۔ ایک ہفتے کے بعد عراق سے ایک اور قاصد آیا اور شادی کی تاریخ مقرر کرنے کے لیے شاہ عراق کا پیغام شاہ امجد کو دیا۔ شاہ نے ملکہ اور وزیروں سے مشورہ کر کے 2 ماہ بعد یعنی شوال کی 21 تاریخ مقرر کر دی۔ قاصد کے رخصت ہونے کے بعد ملکہ گردن جھکائے کچھ سوچ رہی تھی۔ شاہ امجد نے کہا، کیا سوچ رہی ہو؟ کہنے لگی، یہی کہ خدا چاند جیسا نواسا دے گا تو اسے تخت کا وارث بناؤں گی۔ اور شاہ امجد کہکہا مار کر ہنس پڑا۔ ماہ رمضان المبارک امن سے گزرا۔ عید کے دن شہزادی بہت خوش رہی۔ کنیزوں کو انعام دینے کے علاوہ غریبوں، مسکینوں اور فقیروں کو بھی زکوٰۃ، خیرات اور عیدی دیتی رہی۔ شاہ امجد اور ملکہ دونوں بھی خوش تھے اور کہہ رہے تھے کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ پہلی عید ہے جو صحیح معنوں میں خوشیوں اور مسرتوں کا پیغام لے کر آئی ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ہم نے قاتل منظر کے مشورے پر عمل کیا ہے۔ ہنستے بولتے 20 دن بھی گزر گئے۔ بارات آ چکی تھی۔ 21 کی شام نکاح پڑھا دیا گیا اور دلہا دلہن 4 روز مہمان ٹھہرنے کے بعد رخصت ہو گئے۔ شہزادہ الماس حسین و جمیل بیوی کو حاصل کر کے بہت خوش تھا، جیسے اسے جنت کی حور مل گئی ہو۔ عراق پہنچنے کے بعد سارے ملک میں جشن منایا گیا۔ گھر گھر چراغاں ہوئے، مٹھائیاں اور کپڑے تقسیم کیے گئے۔ شاہ اور ملکہ کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ شاہ نے تمام ملازموں کی تنخواہیں اور عہدے بڑھا دیے اور کئی محصول ختم کر دیے۔ ایک روز شہزادہ الماس نے کہا، بیگم، 1 ہفتے کے بعد ہم دوسرے ملکوں کی سیر و سیاحت کے لیے روانہ ہونا چاہتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ مہرہ رخ بولی، نیک خیال ہے، یہاں سے پہلے مصر چلیں گے۔ مصر کا نام سن کر شہزادہ چونک اٹھا اور کہنے لگا، مجھے مصر سے نفرت ہے، میں وہاں نہیں جانا چاہتا۔ شہزادی بولی، مصر تو ایک قدیم ملک ہے، وہاں کے اہرام مشہور ہیں اور سنا ہے کہ بہت خوبصورت ہے۔ الماس نے کہا، بیگم، میں وہاں ایک بار گیا تھا، مجھے اس بات کا اب تک رنج ہے کہ وہاں کے بادشاہ نے میری حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کیا تھا۔ ایک رات ڈاکو میری رہائش گاہ میں داخل ہو گئے اور میرے تمام ساتھیوں کی مشکیں باندھ کر میری طرف بڑھنے لگے۔ اگر اپنے ساتھیوں کی طرح میں بھی سو رہا ہوتا تو وہ بدماش مجھے بھی رسیوں میں جکڑ لیتے۔ میں نے نہایت پھرتی سے تلوار میان سے کھینچی اور کود کر ان کے مقابلے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اگرچہ وہ تعداد میں 9 یا 10 تھے، لیکن میں نے تنہا ان کا مقابلہ کیا اور 1 گھنٹے کے بعد ان کا کانا ساتھی میری تلوار سے مارا گیا۔ اس کی موت سے باقی ڈاکوؤں کے پیر اکھڑ گئے اور وہ بھاگ نکلے۔ ان کا سردار جو اجلے رنگ کا لہیم شہیم جوان تھا، جب دروازے میں پہنچا تو مجھ سے کہنے لگا، مقتول ہمارا سراغ رساں ساتھی تھا، اسی کی مدد سے ہمیں تم جیسے لوگوں کا حال معلوم ہوتا تھا۔ تم نے اسے تو موت کے گھاٹ اتارا ہے، لیکن میں تم کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس واقعے کے بعد میں واپس اپنے ملک پہنچ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ ڈاکو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اسے پھانسی کی سزا کا حکم سنایا گیا ہے۔ اس خبر سے مجھے دلی مسرت حاصل ہوئی، لیکن یہ سوچنے لگا کہ بیچارہ مجھے قتل کرنے کی آرزو دل میں ہی لیے ہوئے اس جہان سے رخصت ہو گیا۔ شہزادی اس واقعے کو سن کر کہنے لگی، اگر بادشاہ آپ کی نگرانی اور حفاظت کا انتظام کرتا تو یہ حادثہ پیش نہ آتا۔ خیر چھوڑیے، ہم مصر نہیں جائیں گے، ایران چلیں گے۔ شہزادہ الماس بولا، ہاں، ایران کے لوگ ہماری بڑی عزت کریں گے، وہاں سے ترکی بھی جائیں گے اور چین بھی چلیں گے۔ غرض ایسی ہی باتیں کرنے کے بعد وہ نرم و گداز بستر پر لیٹ گئے اور تھوڑی دیر ہنس بول کر سو گئے۔ رات کا 1 بجا تھا کہ ایک دل دہلا دینے والی چیخ سے کوہرام مچ گیا۔ تمام پہرے دار، دربان اور محافظ شہزادے کے کمرے کی طرف دوڑنے لگے۔ شاہ اور ملکہ بھی بھاگے ہوئے آئے۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، اسے بڑی مشکل سے کھولا۔ ملکہ سب سے پہلے اندر داخل ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ شہزادہ الماس کی لاش خون میں لت پت بستر پر پڑی ہوئی ہے اور شہزادی مہرہ رخ ہاتھ میں تلوار لیے ٹکٹکی باندھے لاش کو دیکھ رہی ہے۔ ملکہ اس منظر کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئی اور فرش پر گر پڑی۔ شاہ دوڑ کر بیٹے کی لاش سے لپٹ گیا اور دھاڑی مار مار کر رونے لگا۔ محافظ دستے کے آدمیوں نے شہزادی کے ہاتھ سے تلوار چھین لی اور اس کی مشکیں باندھ کر فرش پر ایک طرف بٹھا دیا۔ وزیروں نے شاہ کو لاش سے جدا کیا اور کنیزوں نے ملکہ کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں لٹا دیا
جہاں طبیبوں نے اسے ہوش میں لانے کی تدبیریں اختیار کی۔ صبح ہوتے ہی شاہ نے حکم دیا، اس ڈائن نے جس تلوار سے میرے لختے جگر کا خون بہایا ہے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ مولویوں مفتیوں نے کانپتے ہوئے عرض کی، عالم پناہ، ہمارے مذہب میں عورتوں کو قتل نہیں کیا جاتا۔ شاہ نے چلاتے ہوئے کہا، قتل نہیں کیا جاتا تو اسے غلاموں کے کپڑے پہنا کر بھیانک جنگل میں چھوڑ دو تاکہ خونخوار درندے اس کو چیر پھاڑ کر نیست و نابود کر دیں۔ اس کم وقت نے میری دنیا میں اندھیرا کر دیا، اسے بھی موت کے منہ میں پہنچا دو۔ شاہ کے اس حکم کی تعمیل کی گئی اور شہزادی مہرا رخ کو جنگل کے خطرناک اور بھیانک حصے میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ شاہ امجد کو جیسے ہی اس واقعہ کی اطلاع ملی، وہ اپنے شکاری دوستوں کے ہمراہ عراق کی طرف روانہ ہو گیا اور جنگل میں پہنچ کر اپنی اکلوتی بیٹی کو تلاش کرنے لگا۔ 2 روز کے بعد وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں بے شمار درخت تھے۔ یہاں 2 شیر، ایک ریچھ اور ایک جنگلی بھینسے کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ ان سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک چٹان کے قریب شہزادی کی لاش نظر آئی۔ اسے دیکھ کر معلوم ہوا کہ وہ کسی جانور کا شکار نہیں ہوئی، بلکہ بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو کر مری ہے، اور چاروں جانور اسی کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ شاہ نے کہا، مجھے اگر خبر ہوتی تو میں اپنی بیٹی کو اندھا ہی رہنے دیتا۔ اس واقعے کو مدتیں گزر گئی ہیں، لیکن مہرا رخ ظالم شہزادی کے نام سے آج بھی مشہور ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ حقیقت میں ظالم تھی یا نہیں؟